مجھے اس بات کی کبھی امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ جو شیعہ اور سنی دو ایک فرقے ہیں یہ انشاءاللہ ایک ہوں گے، اور ان کے درمیان جو دوریاں ہیں، عقیدوں کی کچھ خرابیاں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کے ناظرین و سامعین کو ایک علمی بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی بالکل۔ ہمارے ملک ہی کے نہیں، پورے عالم اسلام کے پچھلی صدی کے سب سے بڑے عالم حدیث بلا مبالغہ امیر المومنین فی الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پورے عالم عرب کے علماء حدیث نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ وہ ایک بہت عجیب و غریب بات کہا کرتے تھے، بخاری شریف کی شرح میں ان کی یہ بات نقل بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے دو شخصیتوں کو آخری زمانے کے لیے جو طے فرمایا ہے کہ وہ سامنے آئیں گی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نزول ہوگا، وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے۔ اور ایک شخصیت ہوگی جن کا نام ہوگا محمد، ان کے باپ کا نام ہوگا عبداللہ، ان کی ماں کا نام ہوگا آمنہ، اور ان کا لقب ہوگا المہدی، جن کو عام طور پر ہم لوگ امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ جب امام مہدی، حقیقی امام مہدی سامنے آ جائیں گے اور وہ بیعت ان سے لوگ لے لیں گے اور وہ جہاد شروع کر دیں گے، مسلح جہاد شروع کرتے 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 وہ گویا بیت المقدس بھی فتح کریں گے، آگے بڑھ کے قسطنطنیہ پہنچیں گے۔ تو اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ میں مختصر کہہ کے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب حقیقی امام مہدی سامنے آ جائیں گے تو شیعہ سنی دونوں ان کو اپنا امام و رہبر مان لیں گے، سارا تفرقہ ختم ہو جائے گا اور امت مسلمہ ایک بہت مضبوط متحدہ طاقت کے طور پر سامنے آئے گی۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں جب آئیں گے تو دنیا کے وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام سے شدید محبت کرتے ہیں اور غلط تصورات ان کے بارے میں ان کے اندر آ گئے ہیں، وہ بھی جب حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے اور وہ خود اپنا تعارف کرائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا کلمہ اور اللہ کا پیغمبر تھا، اب میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں۔ یہاں تک کہ وہ نماز فجر میں امام مہدی ہی کو امام بنائیں گے، امام بننے پر راضی نہیں ہوں گے، مقتدی بنیں گے اور کہیں گے کہ میں امت محمدیہ کے امام کا مقتدی بننے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سامنے آئے گی تو پوری دنیا کی جو عیسائی آبادی ہے کروڑوں کی تعداد میں، وہ حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر کے مشرف با اسلام ہو جائے گی۔ اب تصور کیجیے اتنی بڑی طاقت اسلام کی، ایک طاقت متحدہ طاقت جس میں عیسائی پوری طاقت بھی شامل ہو گئی، شیعہ سنی بھی سب ایک ہو گئے، اور وہ ایک قائد کے ماتحت ہو کر اب وہ صلیبیوں اور خاص طور پر صہیونیوں سے وہ جنگ کریں گے۔ یہ بہت سی حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ ہم دن بدن اس مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب جہاں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایران کا جو کردار سامنے آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ شبہات بھی سامنے آتے ہیں۔ کچھ ایران کی قیادت کے اندر سب ایک رائے کے ہیں، ایسی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں، الگ الگ رائے کی آتی ہیں۔ پھر ایرانی عوام جو ہیں، ایرانی عوام وہ سنیوں سے نفرت نہیں کرتے، ایرانی عوام بالکل بھولے بھالے اہل بیت کی محبت میں فدا ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جس مسلمان کے دل میں اہل بیت اور صحابہ دونوں سے یکساں محبت نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں، یقینی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ صحابہ سے محبت کریں اور اہل بیت سے نہ کریں، اور یہ بھی اسلام نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں اور صحابہ سے نہ کریں۔ اللہ کے رسول کا سورج چمکا گھر کے اندر تو جو افراد تیار ہوئے وہ اہل بیت کہلائے، جب آپ کی سورج چمکا گھر کے باہر تو روشنی جو پھیلی اور جو لوگ فیضیاب ہوئے وہ صحابہ اور صحابیات کہلائے۔ اب ان دونوں کے متحد ہونے کا وقت آ رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے وہ دن جس دن کے ایران اور سنی دنیا یہ حق پر متحد ہوگی انشاءاللہ۔
یہ میرا انشاءاللہ مطالعے کا خلاصہ ہے، پختہ یقین